آپ کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھی، وہ بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا، آپ اپنی لاسٹ جا کے کلاس بھی دیکھیے گا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، وہ بھی بہت پیاری ہے۔ میں تو صرف پہلے ہی سینٹنس کتنی دفعہ پڑھتی رہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں نور بھر دینا اس قرآن کی وجہ سے، اس کو میرا ساتھی بنائے رکھنا اور ہم سب کا ساتھی بنائے رکھنا، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے میں اینڈ میں بھی بول دوں گی تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سارے کے سارے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کیونکہ اس دفعہ رمضان میں جب میں نے آپ کو لاسٹ پارے میں بھی کہا تھا کہ یہ پارہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آنیسٹلی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ تو عمل کے لحاظ سے بہت پیاری آیات ہیں۔ تو بار بار اسٹوڈنٹ کے میسج تھے میرے پاس جو پہنچے کہ آپ 30th پارہ کیوں نہیں کروا دیتے پہلے ہمیں۔ تو میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں اینڈ دین مجھے یہ لگا آنیسٹلی کہ دے آر رائٹ کہ اب بھی ہم 14 پارہ کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ 14 پارہ ہمارا ختم ہو جائے گا بہت جلدی، آلموسٹ ہم 70 آیا تو آج سٹارٹ کریں گے۔ تو جیسے ہمارا 14 پارہ ختم ہوگا تو 15 سے پہلے میں آپ لوگوں کو 30th پارہ کروا دوں گی، اور اس کی تفسیر کے بعد جب آپ 15 پارہ کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، کیونکہ پھر ایکچولی وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر اترنا شروع ہوتا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارا تقوی اسی لیول پہ رہے، یہ ہماری خشیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اسی لیول پہ رہے۔ یہ تو بڑھنے والی چیز ہے، جتنی اس کو بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ 14 پارے کے بعد ہم 30th پارہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ کے جتنے لو ونز ہیں ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ ہم 30th پارہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، صرف 30واں پارہ ہی وہ کر لیں گے میرے ساتھ، تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے وہ کہتے ہیں نا دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک نئی طرح کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نئی طرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو دعا کیجیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ موقع دے کہ ہم لوگ یہ کام کر سکے۔ میں اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا پاک پروردگار بس اتنا لمبا یہ سفر ہے، اتنی زندگی دینا کہ میں آخر تک پہنچ جاؤں، میں قرآن ایک دفعہ پورا 30th پارے تک میں تفسیر کروا لوں۔ تو جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں خود ہی سے ڈر گئی۔ I said اوہو، یہ تو میں نے یہ مانگا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ 30واں پارہ کرنے کے بعد میرا وقت آ جائے، لیکن پھر میں نے کہا چلو یہ تو مذاق کی بات ہے، کیونکہ واقعی دل میں تو آتا ہے نا اس طرح سے۔ تو چلیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس بھی بہت پیاری کلاس ہے، آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا ایگزامپلز دے دے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر ان کو ایگزامپلز دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات دیکھو ایسے نہیں ایسے، بچوں کو یوزلی جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نا بالکل اسی طرح سے ایک کے بعد ایک ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہماری اپنی ہی ذات کے اندر کی ایگزامپلز دے دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو، اور وہ شریک کسی بھی لیول کا آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ کلاس میں جب ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک اس زمانے میں تو بت ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح سے ہم اس کلاس میں بھی دیکھیں گے، تو بت اتنے تو پاگل نہیں تھے وہ کہ مٹی کے بتوں کے آگے بیٹھ جاتے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے نیک لوگ تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اور ہم ان کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ادروائز ہماری دعا نہیں سننی ہے، تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے۔ تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی۔ بخاری کی حدیث ہے 6416۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. اے لوگوں، صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. الحمدللہ. دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے، جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں، اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے، یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں، وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا، تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے. وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ. آپ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اصل میں تو دیکھیں نا دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے، جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو. یہاں تک آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں. اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورۃ نحل آیت نمبر 70، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم، وہ تمہیں وفات بھی دے گا. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری. کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے. سب انسان کو دیکھیں زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے. جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا. مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو. دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے. پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے، لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو. یہ ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے. میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کے، پتہ نہیں ہادی کی ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی پہ ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں. پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کے کام کر لو. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلی نہیں رہ سکتی. تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں. تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو. تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا. اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. بری بات نہیں ہے، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ. لیکن جو سجدے میں جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں. اور پھر اس سجدے سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، کل کو پتہ نہیں میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہو میں نہ سجدے میں جاؤں. تو جب بھی آپ کسی اپوزٹ چیز کو سوچتے ہو نا، تو پھر جو چیز اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، پھر اس کا آپ ڈھیروں شکر ادا کرتے ہو. زندگی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر موت پہ، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ایک اور بات، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہتی ہوں کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے سے جب ہم سنتے ہیں تو خود سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھا ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر مجھے کچھ ہوا تو مولوی صاحب کو نہیں بلانا جنازے کے لیے، تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک میرا جنازہ پڑھے گا، تو جنازے کی دعا یاد کر لو. میں اب بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں. تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ تو دیکھو بیٹا، میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا. تو وہ بےچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے. تو موت جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات، احتراماً بات ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار. تو یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہوتی ہے بیسیکلی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے، تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی. اس کو انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے.
کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے، جس میں بالکل انسان بہت ویک ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں میں نے کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں، اور میں ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو، کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساس سسر یوزلی بڑے روبدار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، جب شروع شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ہی ڈرا ہوتا ہے، اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبا ہوتا تھا، اور پھر دیکھتے ہیں بچے بالکل بچے کی طرح پڑھتے پڑھتے نماز بھول جانا، بات کرتے کرتے بھول جانا، ایک ایک بات کو کتنی کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں کیا کہا تھا کیا کہا تھا، ہاں ہاں ایسے ایسے۔ بچہ بڑا کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا، میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے۔ اللہ بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا، لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی، جب بہویں آ جاتی تھیں تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بچے دادی دادی نانی نانی ارد گرد پھرے ہوتے تھے۔ تو اب زمانہ بدل گیا ہے، اب بچے، چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اور اگر گھر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ بھی بچے میرے بچے جیسے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا، تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں ہے، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا، رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے، اور یہی صبر ہے، دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی، تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، اب مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے، اب اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا، تو اس لیے گلہ کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دعا سکھائی ہے، میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بکا ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے۔ اور ایک بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من بخلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے، والکسلی اور سستی سے، وارذل العمر اور ارذل العمر سے، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا۔ اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں،
کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک اتنا یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے، 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت بات سننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسز ہے میرے پاس۔ مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا، اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں، نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، یہ بات کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کری تھی آپ کے لیے،
تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا اچھا میں جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا، آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے، انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی۔ اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے۔ اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں، صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا، آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں، تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اچھی باتیں، اگر قرآن نہیں کھلا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں، اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے، لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے۔ وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے۔ آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں، تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے۔ اچھا، لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں، اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا، وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں۔ آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے، تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں، انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر۔ اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر ون، آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے۔ ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت۔ اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی، میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلوہ لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا۔ تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے، تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی، کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ۔ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برات دی، لٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَا الَّذِينَ، اور نہیں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لٹائیں رزقہم، اپنے رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یا سوچ لینا دی ہیں اللہ نے، الا ما ملکت ایمانہم، ان لوگوں کو جو ان کی، اس کو آسانی سے ملکت ایمانہم، غلاموں کو اگر کہوں گے نا تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی، جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا، تو اب اس کو نوکرانی کی طرح تو آپ یا نوکر کی طرح نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ غلام کا ایک اور لیول ہوتا تھا۔ لیکن چلو آسانی کے ساتھ سمجھنے سے یہاں پہ اگر آپ وہ بھی لے لیتے ہیں نا تو آپ کو اس اگزامپل کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ فہم، تو وہ فیہ سواء، تو وہ اس میں یکساں برابر ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے نعمت دی تمہارے پاس، اگر اللہ نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، پیسوں کی بات ہی سے اگزامپل لے لیں، تو اب فار ایگزامپل تمہارے پاس 2 کنال کا گھر ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس جو کام کرنے والی ہے، تمہارے تو 2 بچے ہیں فار ایگزامپل، اور تو کام والی کے 7 بچے ہیں، تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ اس کے تو اتنے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، چلو 1 کنال میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ والا آدھا 1 کنال جو ہے وہ تم لے لے، آدھا بھی نہیں دیتے، پونا بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنا کیا ہے کہ آفا بنعمتہ ہی، اب تو کیا پھر اللہ کی آفا بنعمتہ اللہ، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں میں یجحدون، کہ تم انکار کرتے ہو، تو کیا تم اللہ کی نعمتوں میں شریک بناتے ہو؟ خود تو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خرچ کرنا ہے، پھر بھی تم کرتے ہوئے تمہارا دل گھبرا جاتا ہے، تم نہیں کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو، اور اس کے باوجود جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جو اللہ کے کام ہے اس کے اندر تم کسی اور کو لے آتے ہو، کیسے؟ دیکھیں جیسے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے نا، تو بت کا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا کرتے تھے، ایسے تھے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بت کے آگے بیٹھ جائیں گے، وہ وسیلہ بناتے تھے اپنے نیک لوگوں کا، ان کی چھبی بنا کے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارا کوئی ایک نیک بندہ تھا، کسی کا بھی آپ نام سوچ لیں جو وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میرے جاب نہیں ہے، تو میں اس بت کے پاس جاؤں گی تو میری جاب پہ لگ جائے گی۔ وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں نا، جو پیسے دینے والی دیوی ایک اور ہوتی ہے، تو بچہ پیدا، ہمارے بھی اب دیکھ لیں، اگر اولاد پیدا نہیں ہو تو فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ دھاگا باندھو گے تو وہاں سے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنی چادریں چڑھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیا میں آپ دیکھیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اللہ کے ساتھ کیوں شرک بنا کرتے ہو، کیونکہ شرک سے تو بڑی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے نا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، کہ اس کے بعد تو پھر تم مسلمان بھی نہیں رہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم تو پھر تو وہ جہنم والا حساب ہو جاتا ہے نا۔ تو اب اگزامپل پہ اگزامپل آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک اگزامپل دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی نفسوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اب یہ آیا بھی ایسی ہے آنیسٹلی کہ پورا وہ کہتے ہیں نا پورا دن بھی اس پہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، بیویاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، کہ کیوں بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے۔ میں نے ہیڈنگ بھی اس لیے اس کلاس کے لیے رکھی تھی کہ بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحمت، برکتیں، انعام پیدا کیے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت میں اکیلے تھے، رائٹ؟ تو وہاں پہ وہ جب اداس ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، جو ہمارے پاس جتنا بھی علم آتا ہے اس کے مطابق، کہ آدم سے حوا کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ ہا کی ضمیر جو ہوتی ہے نا یہ عورت کی طرف جاتی ہے۔ اب بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اسے میاں بیوی کا، آف کورس میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، لیکن اگر آپ گرامر کے اصول سے دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سکون رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب عورت خود سے کچھ گڑبڑ کر دے تو وہ ایک اور بات ہے، وہ اچھی بیوی بن رہی ہے نہیں بن رہی، وہ یہاں پہ ٹاپک نہیں ہے۔ یہاں پہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر سکون رکھ دیا۔ اس عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مرد کو قوام بنایا، رائٹ؟ لیکن اس عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں، آنیسٹلی انعامات پہ انعامات، کہ جب سکون بھی اس عورت میں ہے، پھر وہ تمہیں اولاد بھی دیتی ہے، پھر وہ تمہیں پوتے بھی آگے سے تمہیں اسی میں سے ملتے ہیں، یہی عورت تمہیں عطا کرتی ہے، اور یہ ساری آدمی کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، اس کی نسل آگے چل رہی ہے، تو وہ بیوی ہی تمہیں عطا کر سکتی ہے۔ اور پھر وہ اس بیوی کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ جو عورت جو ہے وہ اپنی خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو قوام ہے، قوام کے لیے بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں 30 پارہ اب انشاءاللہ ہم کریں گے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب 14 پارے کے بعد انشاءاللہ ڈائریکٹ ہم 30 پارہ انشاءاللہ تفسیر کریں گے، پھر وہ 30 پارے کے بعد واپس ہم 15 پارے میں آئیں گے، اور اس میں جب آپ پڑھیں گے نا کہ قوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس آئیں گے۔ دیکھیں بیوی کا رشتہ جو ہے نا یہ ماں سے بھی بڑا رشتہ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے، آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ماں کا رشتہ تو نہیں، پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس کے بعد پھر باقی رشتے بنے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال جب دائم میں آئے گا تو وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس خوشی سے لوٹے گا کہ میں جیسے پاس ہو گیا۔ اب ان کے پاس تبھی جائے گا نا کہ جب فیملی بھی نیک ہوگی تو وہ بھی جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اچھا، اور پھر سیکنڈ اسی آیت میں سورۃ انشقاق پڑھ کے دیکھیے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا نا وہ اپنا ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا مطلب بائیں ہاتھ میں آنے کا کیا مطلب ہے۔ تو جب وہ پیچھے کریں گے تو فرشتے پیچھے سے ان کو ان کا نامہ اعمال پکڑائیں گے کہ پڑھ، اور ایک آیا میں آیا ہے کہ آج تو خود ہی کافی ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے کے لیے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں، وہ لمبی آگے آیت ہے، میں اس کا وہ حصہ سناتی ہوں، کیونکہ تم اپنے گھر میں دنیا میں تو بڑا مسرور آیا کرتا تھا، خوشیوں سے آیا کرتا تھا، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی کہ میرے گھر میں جو ہے میں حلال کھانا لے کے آ رہا ہوں یا حرام لے کے آ رہا ہوں، مجھ کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ میرے بیوی بچے کیا، اس کی ذمہ داری تھی، بیوی اور میاں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ بات آدمی کی ہو رہی تھی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یہ بھی نہیں احساس تھا کہ اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں۔ اس کی بیوی، دیکھیں میں اپنے ورڈز میں اب ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی بیوی بچے کس حال میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ وہ قوام ایسے کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھے، اور اس نے نہیں دیکھا، وہ تو خوشیوں سے گھر آیا، کھایا پیا، چلو جی میں تو بس کما کے لے آؤں، بڑی بات ہوگی، میرا معاملہ ختم ہو گیا۔
ہم انشاءاللہ 30th پارہ پڑھیں گے نا تو پھر ایک اور اینگل سے ہمیں زندگی کی سمجھ آئے گی. اتنی معصوم سی ہماری ایک زندگی ہے اور اس کے اوپر بھی سمجھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ، اور بھی آئے گی سمجھ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، وہ حافظتن، اور پوتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے نوازے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں سے رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا تم پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہو؟ پھر بھی جا کے تم شیطان کے پیچھے لگتے ہو، پھر بھی تم اس کے غلط باتوں میں آ جاتے ہو. وَبِی نِعْمَتِ اللَّهِ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ پھر وہی بات دیکھیں، اسی بات کو پہلی اگزامپل کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں بندے کو کہ تجھے کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں. آدمی کے لیے عورت سے بڑھ کے نعمت دیکھیں نا، بیوی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، تو پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت سے غصے سے بات کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت کا وہ احترام نہیں کرتا. آپ اپنے پاس سے باتیں لگا رہی ہو. خیر anyway، آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی آپ اس کو انجوائے کریں گے، اپنا ہونے کو انجوائے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جب پیدا کیا میرا مقصد کیا تھا. اور اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ بہت پیاری. ابھی میں نے بلکہ لاسٹ ویک میں میرے 2 جگہ پہ میں نے اپنے فرینڈس کے جانا تھا، تو وہ جو شادی کا درس ہوتا ہے، ایک جگہ پہ لڑکی کو درس دینا تھا، دوسری جگہ پہ لڑکے کا تھا. تو دونوں جگہ پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بولی ہوں. تو انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا تو میں اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا. بیسیکلی اپنی ہی سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، لا کا نشان ہے نا. اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. کس کی؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ ساری چیزیں. آپ جب بھی ایسی بات آتی ہے نا شرک کی، تو آپ نے صرف بتوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا یہ مشرکین مکہ کی ہے. آپ نے وہ آیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے وہ آیا سوچنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو. تو اس اینگل سے آپ جب سمجھیں گے تو پھر ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اپنی جو چیزیں ایسی والی غلطیوں سے کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یملک لہم، کہ جو نہیں مالک ان کے لیے، رزقن، کسی بھی رزق کا. اب یہاں پہ رزقن کو اگر آپ نعمت بھی نیچے لکھ لیں گے نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو کسی طرح کی نعمت دینے کا، کسی طرح کے رزق دینے کا ان کو کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے. من السماوات والارض، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں، شیئا، پھر بھی دیکھیں نکرہ، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں. ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے جب ان کو اذن ہی نہیں دیا ہوا، اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہوئی ہے، تو پھر کسی کے آگے مت جھکو. وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایگزیکٹلی وہ چیز اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ بتا رہے کہ کوئی انسان اس طرح کا اللہ نے نہیں پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا ہو. تو کیوں جاتے ہو دوسروں کے پاس؟ کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ کیوں اپنی عزت داؤ پہ لگاتے ہو؟ ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل دی، فلا تضربوا، تو نہ تم اگزامپل دو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، تضربوا، نہ بیان کرو. بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو. مثالیں کیا دیتے تھے؟
اب بھی دیکھیں آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جائیں گے تو ادھر ادھر سے جا کے غلط غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو وہ اگزامپل وہی دیتے ہیں جو اس زمانے میں بھی دیتے تھے کہ دیکھیں جی اگر بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوگا تو نیچے والے عملے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان کو منانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے جا کے ہماری بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے، اب ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہے تو ہم ادھر سے جائیں گے، پھر اس کو کہنا ہوگا تو اس طرح سے یہ اگزامپلس جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے طرح سے سوچ لیں، یہ ہماری زندگی میں عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نیچے کے عملے میں سے گزرنا پڑے گا یا پھر سفارش لگانی پڑے گی۔ اچھا، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے وہ اگزامپلس نہیں دو، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا جس تک تم نے پہنچنا ہے اور تم نے اپنی بات سنانی ہے، وہ تو غائب کا علم نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے۔ اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر، جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے، نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ دعا کیا ہے، دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے، ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے، اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے، کرتے ہیں نا ایسے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے، تو جس نے دینا ہے، وہ پڑھی ہے نا اگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے دینا ہے جس کو بھی دینا ہے، سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، تو جو عطا کرے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا، ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے، جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ وہی بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اب آپ کو اتنا نہیں پتہ لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا، پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے، وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرنس سمجھ آ جائے، اور وہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے، پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں۔ غلط راستہ، میں برائی والے راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں ہے یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی برائی پہ جم جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں،
اور وہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے غلط سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے فرق، ہم لوگ اپنے پاس سے اگزامپلز دے دے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں اگزامپلز دے کے مت بات کرو، میں ایسے انسانوں والی اگزامپل تو نہیں تم میرے اوپر لا سکتے ہو نا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75۔ الحمدللہ 5 آیات کرنی تھی، ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہونا ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے سب نے، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب ٹیسٹ دینا، ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے جن لوگوں اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے، جو ٹیچرز نہیں ہے نا، میں نے آج انشاءاللہ حرم سے کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اینڈ چینل جو ہمارا اسلام ود عائشہ کو اس میں بھی، تاکہ آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ ادھر بھیجیں۔ اور ٹیسٹ دینا پتہ ہے آنیسٹلی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، ایک دم سے نا وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت آسان ہے، ملٹیپل چوائسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ضرور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے۔ اچھا آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا اگزامپل دیتے ہیں، ضرب اللہ، اللہ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلا مثال عبدن، ایک غلام کی، مملوکن، مملوک مطلب ایسا غلام جو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل نکارا اور کوئی اختیار نہیں، ایک تو ابدن غلام کی بات اور اوپر سے مملوک، دونوں آپ دیکھیں کہ ایسا غلام جو بالکل ہی نکارا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایسا جس کو جیسے فار ایگزامپل بت کو آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے جن کو شریک بناتے ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، لا یقدروا علی شیئن، کہ وہ کسی چیز کا، یہاں پہ بھی دیکھیں نکرہ ہے نا، وہ کوئی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا، کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز اس دنیا میں، جنات سے لے کے اگر ان سے ہیلپ لیتے ہیں یا کسی طرح سے بھی کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ تو اتنا ہی کو نکار ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، زندہ بھی اس کو پیدا بھی میں نے کیا، موت بھی میں دوں گا، تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نیچے بھی گرائے گا، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ شہرت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے، جو سب کچھ تو اس کا ہے۔ وہ ایک مملوک، ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کہ وہ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کو جو رزق دیا ہم نے، منا، اس میں سے رزقاً حسنا، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس کو دن رات چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے، ظاہری بھی خرچ کر رہا ہے، ایک نیک بندہ ہے۔ آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ ایگزامپلس اس کو آپ لے لیں کہ ایک بہت نیک بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے ہی اس کو عطا کیا، اور ایک بالکل نکما کہ جس کو جو بھی دیا نا وہ بھی اس کے کام کا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ اس کے ایگزامپل کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس کو وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، وہ جو علم بھی عطا کیا تھا دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا بندہ ہے جو سویا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا والا بندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوون، اے پاگل لوگوں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی؟ الحمدللہ، ہم جیسے کہتے ہیں نا کسی بات پہ، بالکل وہی آپ دیکھیے کتنی پیارا سینٹنس لگتا ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن کو جب اس طرح سے آپ پڑھنے شروع کریں تو قرآن کا کلام آپ سے بات کرتا ہے، وہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، ان کی عقل دیکھو ذرا، یہ کیسے برابر کر دیتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ہی نہیں جانتے، علم ہی نہیں رکھتے، اس بات کا کوئی ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دنیا میں ایسے جیتے ہیں جیسے جانور، اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیں ہر چیز آپ دیکھیں، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے، آپ دیکھیں جب ایک سرٹن ٹائم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ بھی سینس دی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹیک کیئر بھی کر رہی ہوتی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، سارا کچھ چیزیں تو وہی ہیں، اور ان میں یہ بھی سینس ہے۔ آپ ایک وہ جو روچ ہوتا ہے، آپ اس کو اگر مارنے کے لیے جاتے ہو تو وہ روز بھی دوڑنے لگا، ادھر سے بھاگ رہے تھے، کچھ تو سینس ہے تو دوڑ ہے نا،
किसी भी चीज को आप, छिपकली आ गई है गर्मियां पाकिस्तान में, अल्लाह अकबर, छिपकली को मार के देखे कैसे भाग रही होती है, अल्लाह अकबर। तो फर्क फिर क्या है, फर्क क्या है, इस पे आप लोगों ने आज सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मैं क्यों पैदा की गई हूँ, मेरा मकसद हयात क्या, अशरफुल मखलूकात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे पैदा किया, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए कि खाया पिया ये किया वो किया चल पड़े। मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने तो मरना है, अल्लाह ने बता दिया कि पैदा भी किया तो मौत भी तुझे आ जाएगी। इतनी सी जिंदगी कितनी को बाकी रह गई है, और उस जिंदगी में मैंने क्या अपना हक अदा कर दिया है? अगर हक नहीं अदा किया, एटलीस्ट मैंने उसकी तरफ कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो ये जब जानना शुरू करेंगे तो हमारे लिए जिंदगियां आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि मौत का जिक्र घर में करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहो। ये मत सोचो कि हाय हाय ऐसी बात ना करो। मैं ऑनेस्टली उसको, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना कि घरों में ये चीजें जब जिक्र ही नहीं करते तो वो सोच भी बंदे की खत्म हो गई है कि जिसके पास जाना है, एक तो मौत की जिंदगी है ही कुछ नहीं है, मरना ही है, और एक उसके बाद का सफर कि जब मरना है, देखिए क़यामत जब आएगी आएगी, हर एक को मुसीबत होती है, अच्छा क़यामत कब आएगी? अब फिर हम वो पढ़ रहे होते हैं, अच्छा क़यामत की कौन-कौन सी निशानियां पूरी हो गई, आएगी कि नहीं आएगी, अफलाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या तैयारी कर ली है? जो इतने शौक से देख रहे हो क़यामत कब आएगी? जिसकी मौत आ जाती है ना, उसकी क़यामत आ जाती है। अब सोचे कब्र का टाइम, कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुलेगी या फिर दोज़ख की खिड़की, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, राइट? तो वहीं पे पता चल जाता है। जब वो 3 सवाल फरिश्ते आके करते हैं ना, जब वो मुर्दा, जब हम कहते हैं ना दफन करके वो पीछे जाते हैं तो वो पौं की आवाज़ उसको आ रही होती है, फिर वहशत होती है, और वहाँ पे जब वहशत होगी, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री बिल कुरआन, अल्लाह जी मेरे इस कुरान को मेरे लिए नूर बना देना। इसको पढ़ा करे, इससे मोहब्बत किया करे, इसके लफ्ज़ों को ऐसे देखा करे, ये मेरे रब का कलाम है। एक-एक लफ्ज़, एक तो वो होता है ना जो हम लिखते हैं, ये मेरे रब के अल्फाज़ हैं। कहाँ मैं, कहाँ मेरा अल्लाह, उसने मेरे लिए ये भेजे हैं। जब इससे मोहब्बत करेंगे तो ये कब्र में भी हमारे साथ होगा, ये पुल सरात में हमारे साथ होगा, ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर मुश्किल से हमें निकाल के जन्नतुल फ़िरदौस में ले जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे, वक़्त लगाया करें। ऑनेस्टली वक़्त जो है ना बड़ी बेवक़्त सा, ऐसे मैं कहती हूँ कि कभी आप रात को सोने से पहले ना अपने सारे वक़्त को देखा करें कि अच्छा इस घंटे में, इस घंटे में, इस घंटे में, हाँ, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, अभी मैं उन माँओं की बात नहीं कर रही हूँ, तो बेचारी झल्लियाँ होती हैं, उधर भाग रही, उधर भाग रही, उधर भाग रही है। मैं ज़रा थोड़े से बड़े लोगों को, अपनी उम्र से भी थोड़े से छोटों को भी मैं कहूँगी कि आप अपनी फुर्सत के लम्हों को देखें, आप कहाँ पे गुज़ारते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत चीज़ों की समझ आएगी। ये क्लास में ना बेसिकली देखिए तफ़सीर आपको हर जगह पे मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तफ़सीर कोई नई नहीं होती है कि मैंने कोई अपने पास से तफ़सीर निकाली। तफ़सीर डन है, लिखी जा चुकी है। सिर्फ़ ये होता है कि वो चीज़ जो हमारी अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई होती है, मैं सिर्फ़ वो पॉइंट ऐड करती हूँ कि हम अपने आप को अल्लाह से कैसे जोड़ सकते हैं। हम ये आया मेरे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाज़िल कर रहे हैं, तो मुझे इससे क्या समझ आ रही है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। वरना तो कुरान ही, आप देखिए कितनी आयत हम पढ़ते हैं, अगली आयत में आ जाता है, उसी की डिटेल आ जाती है। एक आया दूसरी आया को कफायत कर जाती है, अच्छा ये बात कही थी, अच्छा इसकी डिटेल। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में कितनी दफा आया है, हर दफा एक डिफरेंट एंगल आता है, एक डिफरेंट बात अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं, जो हमें यहाँ पे नहीं समझ आती, हमें हदीस से मिल जाती है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात पढ़ के समझ आ जाती है। तो ये चीजें तो डन हो गई हुई है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन्हीं आयात को मैं अप्लाई अपनी ज़िंदगी में कैसे करूं और मुझे आसानी से समझ आ जाए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मोहब्बत अता कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकरिबुनी इला हुब्बिक। तो आप मांगा करें, या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे। नहीं अरबी आती ना, कोई बात नहीं, उर्दू में मांगे। और जब और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़े?
تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور میرے اگلے اور پچھلے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔